جی آج کا جو لیکچر اسی کا جو پہلے لیکچر چل رہا ہے اسی کا حصہ ہی چل رہا ہے. پہلا اس سے پہلے جو باتیں کہی گئیں وہ تو پچھلے لیکچر سے متعلقہ ہی تھیں. اب جو آج کا لیکچر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے، روزوں سے متعلق ہے. آپ کی کتاب کا ارکان اسلام کا یہ تیسرا لیکچر ہے. کتابیں آپ سب کھلی رکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. روزے کا مفہوم، یہ چند اہم نکات ہیں، اس پر غور کر لیجئے. یہی سوال ہیں آپ کے شارٹ کویسچن، ان کے جوابات بھی اور یہی ہیڈنگ بھی بن رہی ہیں. اسی انداز میں آپ نے لکھنا ہے اور جن جن سوالات کے لکھنے کا آپ کو کہا جائے بس وہ سوالات لکھ دیجئے گا، بس کافی ہو جائیں گے. آپ کا جو ہوم ورک ہے مکمل ہو جائے گا. دیکھیے ذرا، سب سے پہلے روزے کا مفہوم. روزے کا لغوی معنی رک جانا. روزے کا لغوی معنی رک جانا، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، رک جانا. یہ چونکہ کتاب پر نہیں ہے اس لیے اس کو وضاحت سے لکھ دیا گیا ہے، رک جانا. اب کس چیز سے رک جانا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. صبح صادق سے لے کر، یہ اصطلاحی معنی کے اندر آ جائے گا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دیگر بشری تقاضوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دیگر بشری تقاضوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. یہ اس کا مفہوم مکمل ہو گیا. اب روزے کی فرضیت، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو ہم پر بات مقرر کر دی جائے، جو عمل مقرر کر دیا جائے وہ فرض کہلاتا ہے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. تو یہ دوسرا فرض روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے یہ لکھا ہے کہ فرضیت و اہمیت قرآن کی روشنی میں یہ کتاب پر موجود ہے. اب آپ کتاب پر آئیں گے تو جو پہلی لائن لکھا ہوا ہے کہ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہاں لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر یہ ہیڈنگ آپ لگا لیں، فرضیت و اہمیت، بنیادی رکن ہے. قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت پر بھی فرض کر دیا گیا ہے. آگے وضاحت بھی کر دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب صرف ایک سوال رہ جاتا ہے کہ روزے تو فرض کیے گئے ہیں لیکن کس مہینہ کے فرض کیے گئے ہیں؟ اس کے متعلق آپ جب کتاب کے اگلے پیج پر جائیں گے تو اس کا جواب وہاں پر موجود ہے. صفحہ نمبر 24 پر رمضان اور قرآن حکیم جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ آیت کا نیچے والا یہ جو حصہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی اس مہینہ کو، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے. اس کے مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ اگر آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، آپ ہوش و حواس کے اندر ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اگر بلا عذر شرعی روزے کو ترک کرتے ہیں تو آپ اسی طرح گناہگار ہوں گے جس طرح کہ نماز کے چھوڑنے پر گناہگار ہوں گے. جس طرح نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اسی طرح روزے کا چھوڑنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے. اس لیے فرمایا کہ اور کہہ دیا گیا، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اور کس مہینہ کے فرض کر دیے گئے؟ رمضان کے مہینہ کے. بچوں اگر آپ نے یہ سوال الگ سے لکھنا ہو کہ کس مہینہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، تو آپ اس کا جواب یہی لکھیے گا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یا پوری آیت کا ترجمہ لکھ دیں آپ، شہر رمضان الذی
بلکہ لکھیں ہی پوری آیت کا ترجمہ تاکہ پوری وضاحت ہو جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس پوری آیت کا ترجمہ لکھ دیں، آپ کو اس کا جواب پورا کا پورا یہاں پر مل جائے گا. آگے سوال چلتے ہیں. روزے کا مقصد، کتاب میں حکمت کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہی حکمت کا لفظ ہی مقصد کو بیان کر رہا ہے، اور آیت کے آخر میں لعلکم تتقون کا لفظ حکمت اور مقصد کو واضح کر رہا ہے. لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تتقون کا لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں انسان کو متقی بنانا ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا اس کا جواب لکھا ہے، اس کا مقصد، اور یہ بھی کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے، لیکن ہے ذرا نیچے جا کے. آپ اس کو اس کے جواب میں یہ عبارت یہاں پر ضرور ایڈ کر لیجئے گا. جب آپ سے یہ سوال ہو کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو یہاں پر اس کا جواب یہ لکھ لیجئے گا، انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا، یہ روزے کا مقصد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قسم کے مقصد یہاں پر سامنے آئے. ایک تو ہے تقوی اور دوسرا ہے ضبط نفس. تقوی کیا ہے؟ متقی بنانا. اور تقوی یہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت بھی ابھی ہوا چاہتی ہے. اور ضبط نفس جو ہم نے یہ خواہشات کی، یہ میں انڈر لائن کیا ہوا ہے، انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کرنا، یہ ہے ضبط نفس. یہ اس کی وضاحت بھی ہم انشاءاللہ نیچے ضبط نفس سے کیا مراد ہے اس کے اندر اس کی وضاحت بھی آپ کو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہی بات سمجھ لیں کہ حکمت یعنی مقصد کیا ہے کہ انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا. یعنی دو چیزیں ملی یہاں پر، ایک تقوی اور دوسری چیز ضبط نفس. اگر آپ اس کو دونوں کو ایک ہی بنا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف تقوی، اور ضبط نفس اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دو کر لیں گے، چونکہ کتاب کے اندر دو الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، تقوی بھی لکھا ہوا ہے اور ضبط نفس بھی الگ لکھا ہوا ہے، تو دونوں کو الگ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں تقوی کا مفہوم کیا ہے. تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ بیٹا یہ سوال بھی ہے اور اس کا جواب کتاب پر بالکل پورا کا پورا جواب موجود ہے. تقوی کا معنی پرہیزگاری، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے رک جانا اور نیکی کی طرف راغب ہو جانا، نیکی کے کام کرنا شروع کر دینا، برائیوں سے بچ جانا، یہی تقوی ہے. اصل میں تو دل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے متعلق فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے. یعنی اس کی جو جگہ ہے وہ انسان کے دل کے اندر بتلائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائی نہیں کرنے دیتی، جو انسان کو نیکی کا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اب یہ کام نیکی کام کر، تو اس کو مکمل طور پر اس کو ترغیب دیتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ نیکی کا کام کرو، برائی کے روکنے کے آگے بریکیں لگاتی ہے، اس کو سٹاپ کرتی ہے کہ نہیں یہ برا کام ہے، اس سے رک جاؤ. یہ ہے انسان کا تقوی. دوسری چیز دیکھیے ضبط نفس کیا ہے. ضبط نفس سے کیا مراد ہے؟ ضبط نفس کتاب پر آ جائے، اس کا جواب کتاب پر موجود ہے، اور کہاں تک لکھنا میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کتاب پر دیکھیے جہاں لکھا ہوا ہے ضبط نفس، بالکل وہیں پر آئیے. دیکھیے لکھا ہوا ہے انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے. یہ چیز سمجھ کر پھر اس کے بعد خواہشات اگر اللہ کی ہدایت کے تابع رہیں تو پھر تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں. لیکن اگر یہ خواہشات اگر ہدایت ربانی کے تابع نہ رہیں، یہ جیسے انسان اپنی مرضی کرنا شروع کر دے، اپنی مرضی چلانی شروع کر دے، تو پھر یہ خواہشات انسان کو حیوانی سطح سے بھی نیچے گرا دیتی ہیں. دراصل انہی کو کنٹرول کرنا، انہی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ ضبط نفس کہلاتا ہے. کہ جو انسان کو خواہشات برائی کی طرف لے جاتی ہیں، برائی والی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ضبط نفس ہے. انسان کے اندر، انسان کے سافٹ ویئر کے اندر
ایک تو انسان کا یہ ہارڈ ویئر ہے کہ اس کے سافٹ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں. اگر وہ چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک دماغ کا سافٹ ویئر ہے, دل کا سافٹ ویئر, اس کا الگ الگ ہے. اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے تھوڑا سا بھی تو انسان تو پاگل ہو جائے گا. اسی طرح انسان کے اندر, دل کے اندر انسان کے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو ایک نفس ہے, نفس امارہ, جو انسان کو برائی سکھاتا ہے, برائی کی طرف راغب کرتا ہے. اور ایک ہے جو انسان کو گناہ ہو جانے پر یا گناہ ہو جانے سے پہلے نتائج پر اس کو ملامت کرتا ہے کہ دیکھ یہ برا کام ہے یا برا کام کر لیا ہے تو اس سے رک جا, تو اس کو روکتا ہے. ضمیر جو ہے اس کو, وہ انسان کا اگر زندہ ہو تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے, برے کام سے رک گیا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. ایک نفس امارہ ہے, ایک نفس لوامہ ہے, اور ایک نفس مطمئنہ ہے. تو یہاں جس نفس کے روکنے کی بات ہو رہی ہے, کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ کو جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے, نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے, اس پر کنٹرول کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ضبط نفس. یہ آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے, لیکن روزے کے ساتھ اس کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے, ایک مشق ہو جاتی ہے کہ انسان رمضان کا پورا مہینہ 30 دن تک انسان جو ہے وہ روزہ رکھے. روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہو, نماز ہو, ذکر اذکار ہو, برائی کی طرف نہ جائے, صرف نیکی کے کام کرتے رہے, اور رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی ایک مشق ہو جائے گی برائیوں کی طرف نہ جانے کی, برائیوں سے رکنے کی ایک مشق ہو جاتی ہے. اور یہی چیز کیا کہلاتا ہے؟ ضبط نفس. تو آپ نے صرف جواب کے اندر اتنا ہی لکھنا ہے کہ خواہش نفس کو, جو انسان کو, ایسی خواہشات جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں, ان پر کنٹرول کرنا, ان سے رک جانا, یہ کیا کہلائے گا؟ ضبط نفس. اس کے بعد فوائد کی طرف آتے ہیں. کتاب پر فوائد موجود ہیں. اس سے پہلے ضبط نفس سے نیچے والا جو پیرا ہے, یہاں یہ پورا کا پورا پیرا آپ کے فوائد پر مشتمل ہے. تو میں نے یہاں پر اگر تو یہ سوال آئے کہ 4 انفرادی فوائد لکھیں, تو بالکل سیدھا سا جواب لکھا ہوا ہے, یہ 4 میں نے فائدے لکھ دیے ہیں, یہ 4 کے 4 لکھ دینے ہیں. آپ نے تفصیل پوچھی نہیں ہے تو آپ نے جواب کے اندر تفصیل لکھنی بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ لانگ کوسچن لکھیں گے تو اس کے اندر تفصیل بہرحال ہر ایک کی الگ الگ لکھنی پڑے گی. کیونکہ آپ کو ہوم ورک کے اندر لانگ نہیں دیا جاتا, آپ کو شارٹ کوسچن دیے جاتے ہیں کہ یہ لکھیں, جس سے آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے. تو یہ دیکھیے انفرادی فوائد کے اندر نیکی کا ذوق, بدی سے نفرت, یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جن بچوں کو تو پہلے پڑھا ہوا ہے کلاس میں ان کو تو پتا ہے, جو بچے آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیں. دیکھیں ذرا دوسرا پیرا ضبط نفس سے نیچے, جب انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے, نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے, تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور بدی سے نفرت ہوتی ہے. یہاں تک آپ نے یہ پہلی ہیڈنگ نیکی کا ذوق اور بدی سے نفرت, یہاں تک یہ لگانی. اس کے بعد روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ انسان کی انانیت یعنی خود پسندی کا مؤثر علاج ہے. یہ دوسری ہیڈنگ, خود پسندی کا علاج. اپنے آپ کو پسند کرتے رہنا, میں ہی بڑا کچھ ہوں, میں بہت کچھ ہوں, ہم یہ ہیں, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اللہ کے بندے تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی تھی تب تو نے کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تو اس سے یہ صلاحیت چھین لیتا تو یہ نیکی کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے انسان کو نیکی کرنے کے بعد بھی اس کا جو فعل ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے کہ نہیں, یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوا ہے, اللہ نے مجھ سے کروایا ہے. نیکی کے کام کے متعلق گناہ کی نسبت جو ہے وہ بندہ اپنی غلطی خود کرتا ہے, ٹھیک ہے, گناہ کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے. اچھا, دوسری خود پسندی کا علاج کے بعد تیسری ہیڈنگ بے چارگی کا احساس. یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ دیکھیے ذرا. اس کے بعد جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے, سارا چیزیں موجود ہیں جناب, ہاں جی, پانی بھی موجود ہے, ہاں جی, کھانے پینے کی چیزیں بھی, فریج کے اندر ہر چیز موجود ہے, اچھی سے اچھی کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں,
اس کے باوجود انسان جب کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا اور پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، گلاس کی طرف اس کا ہاتھ نہیں چلتا، تو کون سی چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ انسان کے اندر کون سی چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ وہ اس پاور کو، اس کا خیال جب دل کے اندر آتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کے حکم کا بالکل پابند ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے میں نے تو ویسے ہی کرنا ہے، اس کے حکم کے سے ادھر ادھر تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کو احساس اپنی بے چارگی کے طرف لے جاتا ہے کہ میں بے چارگی کا احساس ہوں، ٹھیک ہے، میرے اندر بے چارگی ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو اپنی بے چارگی کا احساس بھی اسی سے آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بخشش، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیے ذرا نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب سے رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب سے رکھے گئے پچھلے تمام گناہ، روزے رکھے گئے تو اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا یہاں پر جو سوال ہے، جو بخشش ہے، یہ ہیڈنگ لگائی ہے ہم نے، اس کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں کہ گناہوں کی معافی بھی کر سکتے ہیں، اور بخشش دونوں معنی ہم معنی لفظ ہیں کہ جب آپ روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہو۔ کبیرہ گناہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس کے لیے توبہ استغفار اچھی طرح سے کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیج پر آئیں گے تو آپ کو اگلا سوال بھی نظر آ جائے گا، روزے کا ثواب، روزوں کا ثواب۔ دیکھیے ذرا، یہ ہیڈنگ موجود ہے، اس کو اسی طرح بالکل اسی طرح لکھنا ہے۔ دیکھیے حدیث موجود ہے، کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ یہ حدیث موجود ہے، ایک نیکی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا ثواب 10 نیکیوں کے بقدر عطا کرتا ہوں، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کی بقدر، اور یہ ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں، کہ اس نے 1 روپے خرچ نہیں کیا بلکہ اس نے 700 روپے خرچ کیے ہیں۔ خرچ آپ نے 1 کیا لیکن ثواب آپ کو 700 کا مل گیا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے 1 دانہ زمین کے اندر کاشت کیا، اب اس کاشت کیے ہوئے دانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک پودا اگایا، اس پودے پر لگیں جناب 7 شاخیں، سٹے لگے اس پر، ہر سٹے کے اندر 100 دانے، تو 7 سٹوں پر 700 ہو گئے، تو 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 700، اور اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر بھی اضافہ کر دوں گا۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزوں کا ثواب آپ کی گنتی میں نہیں آتا کہ کتنا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کی گنتی سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا روزہ اگر چھوٹ جائے، کوئی شخص نہ رکھ سکے، تو ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے 1 روزے کا اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اجر ہے رمضان کے روزے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں خود جتنی مرضی ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ وانا اجزا بہ، اس کی جزا میں خود ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں اپنے اس کو قرب اتنا نصیب کروں گا کہ وہ میرا ہو جائے گا، میں اس کا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا جواب جیسے کتاب پر حدیث موجود ہے، بس اتنا لکھ لیجئے گا، تفصیل تو آپ نے ویسے سن لی ہے۔ روزوں کا ثواب یہ ہو گیا، افطاری کا ثواب بھی کتاب پر موجود ہے، دیکھیے ذرا کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے، حدیث کا ترجمہ بالکل اس کے اندر یہ لکھے ہے کہ گناہوں کی معافی بھی ملے گی، آگ سے آزادی بھی ملے گی، اور تیسرے نمبر پر آپ کو
یہ ملے گا کہ افطاری کا جو ثواب ہے وہ کتنا ملے گا؟ جتنا روزے دار کو روزے رکھنے کا ثواب ملا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی افطار کروانے پر مل جائے گا۔ اس لیے افطاری کروانا بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد روزوں کے اجتماعی فوائد، یہ ہیڈنگ موجود ہے اور یہ اجتماعی فوائد کی ہیڈنگ کے ساتھ میں نے اس کے 3 ہیڈنگ لگا دی ہیں۔ اگر تو یہ سوال آئے آپ کا شارٹ کوسچن کے اندر، یہ سوال ہو کہ روزوں کے اجتماعی فوائد لکھیں، تو صرف ہیڈنگ ہمدردی کا جذبہ، قناعت و ایثار، باہمی یگانگت کا فروغ، یہ 3 ہیڈنگز آپ لکھ دیں، جواب پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے تفصیلی جواب لکھنا ہے تو پھر یہ ہدایت یہ نہیں ہے، پھر آپ نے کتاب والا سارا ہی لکھنا ہے، سارا ہی لکھنا ہے، بالکل پوری لائن لکھنی ہے اور ان ہیڈنگ کے ساتھ لکھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ یہ آپ کی ہیڈنگ کتاب کے اندر موجود ہے کہ ان کی آپس کے اندر مناسبت کیا ہے، رمضان اور قرآن۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اور گھروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر جناب آگے چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، دوسری کہتی ہے میں نے اتنے، اور پھر آخری عشرے میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، دوسری کہتی ہے میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے۔ اس طرح لڑکوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا جو شوق پڑھنے کا ہوتا ہے، رمضان اور قرآن، یہ کیا آپس کے اندر ان کا جوڑ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے جو یہاں پہلے ہم کر چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ چونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ یہی مناسبت ہے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ قرآن اترا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی کثرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، دن کو بھی رات کو بھی سننے کو۔ تو یہی اس کی مناسبت، یہ آیت کا ترجمہ لکھ دیجئے، یہ جواب اس کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رمضان اور تشکیل پاکستان۔ رمضان اور تشکیل پاکستان، یہ یہاں لکھا ہوا رمضان اور پاکستان، میں نے صرف ایک لفظ تشکیل کا اضافہ کیا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آپس کے اندر کیا مناسبت ہے۔ بیٹا یہ سوال پیپر کے اندر، بورڈ کے پیپر کے اندر اکثر آ جاتا ہے کہ رمضان اور پاکستان کے حوالہ سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو بچے بہت کچھ غلط لکھاتے ہیں، ذرا اچھی طرح دیکھ لیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے، یہ سب جانتے ہیں، 14 اگست 1947 کو۔ تو وہ اسلامی مہینہ کون سا تھا یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ اب رمضان المبارک کی تاریخ کون سی تھی؟ 27ویں تھی، جس کو جناب پاکستان مارز وجود کے اندر آیا۔ تو 14 اگست 1947 اور اسلامی مہینہ کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے 27 رمضان المبارک، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیے گا، یہی اس کا جواب ہے۔ مختصر سا جواب، بے شک یہی لکھ لیں، آدھی لائن میں جواب پورا ہو گیا، جواب پورا ہے، نمبر آپ کے پورے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک جسمانی فائدہ رہ گیا تھا اوپر، اس کی طرف میں اس کو نیچے لکھ دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اجتماعی فوائد کے اندر ایک فائدہ اور بھی چوتھے نمبر پر لکھا ہوا ہے، یہ بھی اجتماعی فوائد کے اندر آتا ہے۔ جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان روزے رکھنے سے اس کی صحت بنتی ہے، روزہ رکھنے سے صحت بگڑتی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت بگڑتی ہے، نہیں بھائی، روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے۔ یہ حدیث میں نے چھوٹی سی لکھی ہے، سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند بنو، روزے رکھو اور صحت مند بنو، یہ حدیث ہے۔ اس کے آگے الحدیث کا لفظ لکھ لیں، روزے رکھیں اور کیا بنے؟ صحت مند بنے۔ بات سمجھ آ گئی جناب؟ اس کے بعد بے اثر روزے، یہ آخری سوال ہے، بے اثر روزے۔ اس کے لیے آپ کو واپس صفحہ نمبر 23 کی آخری 2 لائنوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں حدیث لکھی ہوئی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔
اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولے، غلط کاریاں بھی کرتا رہے، ہاں جی، کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ جناب وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ اس لیے روزہ رکھ کر انسان کو بری عادات کو بھی ترک کرنا پڑے گا، تقوی مکمل اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اہم شرائط رہ گئی، یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم سوال، روزے کی شرائط کون سی ہیں، یہ لکھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد یہ لیکچر ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ روزہ کی شرائط، دو شرطیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں آخری لائن میں، ایمان اور دوسرے نمبر پر احتساب۔ ایمان اور احتساب، یہ روزے کی دو شرائط ہیں۔ والسلام۔